السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینہ والوں کے لیے اور ان کے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز تر سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو بھی مصیبتیں جھیلتے ہیں یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار گزرے یا دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 120 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بفضل اللہ آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اندر بھی جنگ تبوک کے تعلق سے ہی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر جو لوگ بس رہے ہیں، یہ اس زمانے میں جب جنگ تبوک واقع ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ان کے درمیان، اس زمانے کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے، اور جو مدینہ کے اطراف میں ارد گرد کے علاقوں میں جو دیہاتی لوگ بستے ہیں ان کے لیے، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر چلے جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ یہ ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز تر سمجھے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی جنگ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ گرمی کا موسم تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، اپنے باغ کے اندر گئے، سایہ بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ ان کی بیوی نے فوراً زمین کو صاف کیا، پانی چھڑک کر کے زمین کو ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش بچھا دیا، حاصر فرش بچھا دیا تاکہ بیٹھ کر کے آرام کریں گے۔ جب بیٹھے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ تو بیوی نے فوراً تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی لا کر کے سامنے رکھ دیا۔ صحابی رسول ہیں، گرمی کی شدت ہے، حدت اور شدت سے جو ہے سائے کے باہر نکلنے سے آدمی بالکل پریشان ہو جا رہا ہے۔ جیسے ہی ٹھنڈی چھاؤں دیکھا، تازہ کھجور دیکھا، ٹھنڈا پانی دیکھا، دل کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی بجلی کی کہ میں نبی کا امتی، اور میں اس قدر خوشگوار ہوا، ٹھنڈے چھاؤں میں ٹھنڈے پانی اور کھجور کے مزے اور لطف لے رہا ہوں، اور ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تپش والی لو، ایسی سخت گرمی اور شدت کی حدت میں سفر اور جہاد کے مصیبتوں کو، صعوبتوں کو، تکلیفوں کو، بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ غیرت نے للکار دیا، فوراً سبھی چیز کو سائیڈ لگایا، کھڑے ہو گئے، لباس پہنا، تلوار کو اپنے میان کے اندر حمائل کیا، سواری منگوایا، نیزہ ہاتھ میں اٹھایا اور چل پڑے۔ تیز رفتار اونٹنی پر چڑھے اور چلتے ہوئے ہوا کی رفتار سے آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ جا کر کے جو جہاد میں جو لوگ جا رہے تھے سب کو پا لیا، ان لوگوں کو، مسلمانوں کو پا لیا، ان کے لشکر کو پا لیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے دوش پر ایک شتر سوار ایک دم تیزی سے ہم لوگوں کی طرف چلا آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کہا کہ اللہ کرے کہ ابو خیثمہ ہو۔ آگے مل گئے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو عزیز رکھے. جیسا کہ ایک اور حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان والنذور کی سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر کے پکڑ کر کے چل رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو عزیز نہ رکھے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کچھ ہی لمحے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھ کو دنیا جہان بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو عزیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات بنی. مطلب کیا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ والوں کو اور مدینے کے ارد گرد جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو یہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مدینہ والوں کے لیے بھی اور ارد گرد کے دیہات میں بسنے والوں کے لیے بھی لائق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے اندر چلے جائیں اور یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی جانوں سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کو عزیز تر رکھیں. یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں. یہ تو اس وقت کے لیے ہے، لیکن شریعت کا ایک اصول اور قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہر دور کے مسلمان اگر اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، ہر چیز کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تبھی ان کا ایمان مکمل ہوگا. نبی کی بات آ جانے کے بعد اپنی ساری باتوں کو چھوڑنا پڑے گا. نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے تمام فیصلوں کو سائڈ لگانا پڑے گا. نبی کی شریعت آ جانے کے بعد تمام چیزوں کو پیچھے ہٹانا پڑے گا، تبھی جا کر کے کسی بھی ایمان والے کا ایمان مکمل ہوگا، وگرنہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. مدینہ والوں کے لیے اور دیہاتیوں کے لیے جو ارد گرد میں بستے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز تر سمجھے. ایسا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک بأنہم، ایسا اس لیے کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. ایک مومن، ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایک مومن اور ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں، آیت کے جو الفاظ ہیں، جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ایک مومن اور مسلمان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس کو کوئی بھوک لگے، پیاس لگے، تھکان محسوس ہو یا کوئی بھی ایسا عمل جو اس کے اختیار میں نہیں. اب بھوک لگنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، پیاس لگنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، تھکان آنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، یا اسی طرح سے چوٹ لگ جائے یا کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری، اس پر بھی اس کے لیے ایک اجر لکھا جاتا ہے. اور اگر جہاد میں نکلا ہے بندہ تو جہاد میں نکلتے ہوئے وہ دشمن کے کسی علاقے سے گزرتا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. دشمن سے کوئی علاقہ چھینتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. دشمن کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر حاصل ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی اختیاری کام کرتا ہے، جنگ لڑنا تو اپنے اختیار میں، دشمن کے علاقے سے گزرنا تو اپنے اختیار میں، جنگ لڑ کر کے دشمن سے جیت لینا یہ تو اپنے اختیار میں، اور بھوک لگنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، پیاس لگنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تھکاوٹ کا آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، چلتے چلتے چوٹ لگ جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے، یا اس طرح کی مصیبتیں پہنچ جانا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک مسلمان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو چاہے کوئی غیر اختیاری مصیبت پہنچے یا کوئی اختیاری کام وہ کرے، ہر چیز کے اوپر، ہر قدم کے اوپر، ہر اسٹیپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اللہ نے فرمایا الا کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی والا عمل لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر و ثواب کو ہرگز ضائع نہیں کرتا ہے. سامعین کرام، ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی.
کی جائیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا